السلام علیکم ویورز، ڈاکٹر واحد ہارون آپ کی خدمت میں آپ کے پسندیدہ ٹاک شو کے ساتھ. اور آج کا پروگرام جو ہے وہ سلسلہ ہے جو ہمارا پاکستان کلچرل ٹورزم کا اس کا دوسرا پروگرام ہے. اور آج کا پروگرام جو ہے وہ چونکہ پاکستان اتنا خوبصورت ہے کہ اس کے جس بھی علاقے کی بات کی جائے تو ایک خاص قسم کی جو ہے وہ ایک جذبہ اجاگر ہوتا ہے. اگر ہم پچھلے پروگرام سے موازنہ کریں تو پچھلے پروگرام میں ہم گلگت بلتستان میں تھے، جہاں پر ہم نے بہت سی چیزیں دیکھی، بہت سے معاملات کو اسٹڈی کیا، کس موسم میں ہمیں وہاں وزٹ کرنا چاہیے. تو آج ہم جو ہے وہ ایک عقابی نظر سے اگر دیکھیں تو گلگت بلتستان سے تھوڑا سا اور پیچھے کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے چلے جائیں تو ہمیں بحرین پہ بہتا ہوا دریا نظر آتا ہے، جو اپنے خوبصورت رنگ کی وجہ سے ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے. لیکن اس سے ہم دور کی محبت کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اس میں اتنی ٹھنڈک ہوتی ہے کہ آپ اس میں اپنے آپ کو بھگو نہیں سکتے، آپ اس کا جو پانی ہے اس کو استعمال نہیں کر سکتے. تو یہ ایک اٹریکشن ہے اس کی. پھر اسی کے ساتھ اگر ہم آگے بڑھیں تو آگے بڑھ کر جو ہے وہ مالم جبہ، کالام وہ نظر آتے ہیں. اور یہ ہم ابھی جو ہے عقابی نظر سے اوپر سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں. اور پھر جب ہم تھوڑا اور نیچے کی طرف آتے ہیں تو میاندم جو کہ اس اونچائی پر ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے جو آپ پھل ہیں وہ اپنے شاخوں کے ساتھ اتنے لدے ہوئے ہیں کہ وہ پورے طور پر جو ہے وہ اپنے پروردگار کے سامنے سجدہ ریز ہیں. اور اگر اور آگے آئیں تو ہم دیکھتے ہیں مینگورا سوات کا جو میٹھے دریا کی جو میٹھی پانی کا جو مچھلی کہا جاتا ہے وہ ہے. پھر خوبصورت جو اسلام پور کا جو ایک خاص ٹوپی ہے جس کے بارے میں ہم آج کے مہمان شخصیت سے پوچھیں گے تو وہ ہمیں نظر آتی ہے. پھر اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں تو ہمیں جو مرغزار کی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے وہ وائٹ کاسل نظر آتا ہے. پھر ہمیں جو ہے وہ پٹخیلا نظر آتا ہے، پھر اس کے ساتھ مردان. اور پھر باز گشت ہوتی ہے جناب، ہمارے کانوں میں رس گھولتی ہے جو آواز، وہ قصہ خانی بازار جو کہ پشاور میں ہے. پھر ہمیں چھوٹا لاہور نظر آتا ہے اور بہت سی چیزیں ایسے نظر آتی ہیں. اگر ساری باتیں جو ہے اس کے تعارف میں کی جائیں تو پروگرام کا آدھا حصہ جو ہے وہ اس تعارف میں گزر جائے گا. تو اب ہم جو ہے اپنے مہمان شخصیت کو مدعو کرتے ہیں. مہمان شخصیت کو مدعو کرنے سے پہلے میں آپ سے فارمیٹ شیئر کر لوں کہ وہی سلسلہ ہے کہ آپ کمنٹس کے ذریعے سے پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں. اور اس دفعہ جو کمنٹس میں آپ ضرور جو خیبر پختونخوا کے حوالے سے معلومات رکھتے ہیں وہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے ویورز تک پہنچائیں. تو ویورز آپ سب کے ساتھ مل کر میں آج کی مہمان شخصیت کو دعوت دیتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جلال خان جو ان کا تعلق کے پی کے سے ہے. تو آپ سب اور میں آپ کے ساتھ مل کر ان کے خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم جلال صاحب. وعلیکم السلام، بہت شکریہ سر فار انوائٹنگ ٹو دا شو. ویلکم ٹو شو جلال. تھینک یو سر. آج چونکہ بات ہوگی پاکستان کے ثقافت کے حوالے سے، پاکستان کے علاقوں کی سیاحت کے حوالے سے جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، تو آج ہم جو ہے وہ بات کریں گے خیبر پختونخوا کی. تو خیبر پختونخوا کی بات کرنے سے پہلے جلال خان میں چاہوں گا کہ آپ اتنی خوبصورت جو حصہ ہے پاکستان کا اس میں بتائیں کہ آپ کا تعلق کون سے ایریا سے ہے اور اپنا جو ویئر اباؤٹ شیئر کریں تاکہ پھر ہم اس کو سامنے رکھتے ہوئے گفتگو کو آگے بڑھائیں. ٹھیک ہے سر. اصل میں خیبر پختونخوا جو ایک صوبہ ہے جس کے اندر تقریباً 36 اضلاع ہے، 36 ڈسٹرکٹس ہے. اور میرا تعلق جو ہے ضلع دیر لویر سے ہے، جو پاکستان کے آزادی کے کئی سال بعد وہ پاکستان کا حصہ بن گیا ہے. جی جی تو
جہاں آپ نے خیبر پختونخوا کی بات کی تو تاریخی طور پر اگر دیکھا جائے تو خیبر پختونخوا کو ایک ایسا حیثیت حاصل ہے کہ وسطی ایشیا اور جنوبی ایشیا کا ایک ایسا اہم حصہ ہے وہ خیبر پختونخوا ہی ہے. جی جی خیبر پختونخوا کا سر اگر ہم اس کو پاکستان کی آزادی سے پہلے اس کا دور دیکھیں تو یہ مغل سلطنت میں یہ حصہ ہوتا ہے صوبہ کابل کا، جی یعنی یہ جی پاکستان کا حصہ نہیں ہوتا. پھر جب برطانوی حکومت آتی ہے تو برطانوی حکومت اس صوبے کو صوبہ پنجاب کے ساتھ اس کو ضم کر دیتا ہے کچھ وقت کے لیے. اور جب پاکستان آزاد ہوتا ہے تو پاکستان کی آزادی کے بعد یہ مشرقی پاکستان کے ساتھ آ جاتا ہے اور اس کا نام رکھا جاتا ہے شمالی سرحدی صوبہ. اور یہ صحیح. نام چلتا ہے 2010 تک. جب عوامی اسلام پارٹی کی گورنمنٹ آئی تب اس کا نام چینج ہو گیا خیبر پختونخوا، جو کہ اس بیس پہ رکھا گیا کہ چونکہ زیادہ پشتو اسپیکنگ پاپولیشن ہے تو اس کا نام چینج کیا گیا. اچھا، اسی کے ساتھ جلال ہم آپ کو فارمیٹ ایک دفعہ پھر بتاتے چلے کہ کمنٹس کے ذریعے سے ہمارے ویورز ہمارے ساتھ رہتے ہیں، تو آپ کی موجودگی میں آپ کی اجازت سے جو ہے میں کچھ لوگوں نے جو ہے جوائن جنہوں نے کیا ہے ان کا شیئر کرتا چلوں. آپ جی کے پروگرام کو جو ہے وہ لائک کیا ہے میر باز نے، جن کا تعلق گلگت بلتستان سے ہے، اور اس کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ طاہر نسیم نے لائک کیا آپ کے پروگرام کو، اور سہیل یوسف جو ہے وہ بھی آپ کے پروگرام کو نہ صرف پسند کر رہے ہیں بلکہ جو ہے آگے مسلسل دیکھ بھی رہے ہیں. اس کے ساتھ کمنٹس آنا بھی شروع ہو گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ شاہز خان نے بھی جو ہے وہ ایک بہت اچھا ہارٹ بھیجا پروگرام کے لیے، بہت شکریہ. اسی کے ساتھ نصرت فاطمہ جو ہیں انہوں نے پسند کیا پروگرام کو، کا بہت شکریہ. ایم ڈی سہیل جو ہیں وہ کمنٹس پہ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور پروگرام بھی انہوں نے لائک کیا ہے. ایم ڈی سہیل جو ہے وہ کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ایم ڈی سہیل. آپ کا جو ہے وہ بہت شکریہ، آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم ابھی گفتگو کا سلسلہ باقاعدہ طور پہ شروع کر رہے ہیں. آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ جس ایریا سے بھی، جس ڈسٹرکٹ سے بھی تعلق رکھتے ہیں، آپ ضرور اس کی جو بھی اسپیشلٹی ہے وہ کمنٹس میں شیئر کریں تاکہ ہم جو ہے وہ اس کو بھی اس پروگرام کا حصہ بنا سکیں. بہت شکریہ. اسی کے ساتھ جو ہے وہ میر باز ہیں. میر باز کہتے ہیں گڈ ٹو نو اباؤٹ کے پی کے. مائی سیلف اینڈ جلال پلیڈ کرکٹ اینڈ بیڈمنٹن ایٹ اے کے یو اسپورٹس بیک ان 2014 and 16. بالکل جی، تھینک یو گلباز. تو سر ہم بات کر رہے تھے جلال، ہم بات کر رہے تھے کہ خیبر پختونخوا جو ہے وہ اس کا جب نام رکھا گیا تو آج ہم بات جو ہے خالصتاً جو ہے جغرافیائی اعتبار کے ساتھ ساتھ ہم اس میں جو ٹورسٹ سپاٹس ہیں تاکہ ہم لوگوں کو اٹریکٹ کر سکیں، لوکل ٹورسٹ کو بھی اور ہمارے جو انٹرنیشنل ٹورسٹ ہیں ان کو بھی اٹریکٹ کر سکیں. تو ٹورسٹ سپاٹس کے لحاظ سے اگر ہم شروع کرتے ہیں تو ہم ایسے چیدہ پوائنٹس نکالتے ہوئے اور گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک اکثر میں نے اپنے تعارف میں بھی یہ کہا اور اکثر ہم سنتے بھی ہیں کہ قصہ خوانی بازار، یہ اس کے بارے میں کچھ آپ اپنی جو تفصیلی معلومات ہیں وہ فراہم کیجیے کہ قصہ خوانی بازار کو قصہ خوانی بازار کیوں کہا جاتا ہے اور اس کی سیاحت اور ثقافت کے لحاظ سے کیا اہمیت ہے. بالکل سر، قصہ خوانی بازار جو ہے یہ تاریخ کا ایک بہت اہم حصہ ہے. پاکستان کی آزادی سے پہلے یہاں پر چونکہ خیبر پختونخوا میں ایک کثیر تعداد سے ہندو یہاں پر آباد تھے، اور اگر دیکھا جائے تو وہاں پر ہندو کے جو کلچر کی اثرات ہیں وہ ابھی بھی جو ہے ہمارے وہاں پر موجود ہے، اور اسپیشلی پشاور میں. تو اس وقت قصہ خوانی بازار میں یہ ہوتا تھا کہ یہاں پر لوگ آتے تھے بہت دور دراز کے علاقوں سے، اور اس پوری کے شہر یعنی پشاور میں وہاں پر مختلف کام کے لیے آتے تھے. تو وہ شام کے وقت اور رات کے وقت وہاں پر اکٹھے ہوتے تھے اور وہاں قصے سناتے تھے اپنے اپنے علاقوں کا، اور مختلف کے جو ایک ٹریڈیشنل اس وقت کی قصے کا جو طریقہ تھا سنانے کا. تو اس وجہ سے وہاں پر ایک گپ شپ کا ایک ماحول بنتا تھا، اور اس وقت سے اس بازار کا نام قصہ خوانی بازار رکھا گیا.
اچھا اس کے اچھا علاوہ سر جی 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 سر جی پشاور میں جو ہے یہ بہت فیمس ہے. اس کے ساتھ جو ہے پشاور میں جو فیمس جگہ ہے جہاں پر جو ہے لوگ ٹورسٹ آ جاتے ہیں, مسجد محبت خان ایک تاریخی حیثیت رکھتے ہیں. قلعہ بالا حصار جو ہے, جو اگر ہم برطانوی حکومت اور پاکستان کی آزادی سے پہلے جاری اس کے تاریخ کا ایک عکس وہاں پر موجود ہے, قلعہ بالا حصار. اور اسی طرح جو ہے پشاور میوزیم ہے. یہ پشاور پہ جو ہے خسر خانی بازار کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت فیمس جگہ ہے, جو ٹورسٹ آ کے وہاں بہت لائک کرتا ہے اس کو. اسلام پور کا جو خاص ایک وہ کیب بنتی ہے جو کہ مجھے اس نام میں نے وہاں سے اس کو لیا بھی تھا جب میں نے وزٹ کیا, اور اس کا خاص ایک نام ہے جو میں اس وقت بھول رہا ہوں. تو خاص طور پر جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ بنگورا جو بازار ہے اس سے بھی اویلیبل ہوتا ہے, ہر جگہ اویلیبل ہوتا ہے. اسلام پور کا جو وہ ہے کیپ سی ایک خاص ہوتی ہے جو فولڈ کر کے پہنی جاتی ہے, اس کا میں اس وقت نام بھول گیا ہوں. ویورز میں سے اگر کسی کو نام یاد آئے تو ضرور شیئر کرے. اس کو پخولا کچھ ایسے کچھ نام تھا, میں اس وقت نام بھول گیا ہوں. ابھی نام یاد آتا ہے یا آپ کو یاد آئے یا ویورز کو آئے تو ضرور بتائیے گا. اچھا میں پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ اگر جو ہے وہ فرض کریں کہ کوئی وزٹ کرنا چاہتا ہے کے پی کے سیاحت کے لحاظ سے, جی یہ آ گیا پخول, بہت شکریہ شاہد خان. پکول, یس یس. پکول کہتے ہیں, بہت شکریہ. اسی طرح کی انوالومنٹ ہمیں چاہیے کیونکہ بہت سی چیزیں جو ہے وہ ہمیشہ ہر کوئی یاد نہیں رکھ سکتا. تو پکول جو ہے وہ کاشف خان آپ کا بھی بہت شکریہ پکول بتانے کا. یہ میں سر 2009 میں پکول جب گیا تھا تو تب میں نے پکول وہاں سے پرچیز کیا تھا. اسلام پور کی وہ بہت خاص جو ہے وہ ایک روایت ہے. جی جلال. سر پکول جو ہے یہ اصل میں اگر دیکھا جائے تو اس کو انگلش میں چترالی کیپ بولتے ہیں. تو جی یہ جی جو ہے یہ اسپیشلی جو ہے چترال کلچر کا ایک حصہ ہے. اور جس طرح کی چترال کلچر ہے تو اسی طرح یہ سوات کلچر کا بھی ایک حصہ ہے. تو خیبر صحیح. پختونخوا میں ایک خصوصیت یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ہم مختلف لوگ رہتے ہیں, مختلف قومی اور مختلف کلچر, لیکن اس کلچر کی کچھ ایسی جز ہے جو کہ بہت سیم ہے, سیملرٹیز پائی جاتی ہے. جس جی طرح جی کے پکول کی آپ نے نام لیا. پھر اس طرح ہم اگر اس کی جو ادب و آداب اور جو ان کے رسم و رواج کی بات کریں تو یہ بھی بہت زیادہ سیملرٹیز ہے. جس طرح کے سوات کے اندر دیکھا جائے دیر اور پھر چترال, تو یہاں پر لوگوں کے اندر مہمان نوازی بہت زیادہ ہے. اور سیاحت بالکل میں سر یہاں پر جو ہے ہمارے فارن ٹورسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ آتے ہیں. اور جی جی اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مطلب وہاں پر ہمارے کے پی کا جو حصہ ہے سر, اگر زیادہ تر خدا نے اس کو ایک ایسی زمین دی ہے کہ وہاں پر گرینریز بہت زیادہ ہے. تو کچھ حالات ایسی آئی تھی جس سے ٹورزم جو ہے وہ متاثر ہوا تھا. لیکن ابھی جی جو جی ہے بالکل وہاں پر امن ہے اور لوگ پھر سے شروع ہو گئے ہیں جو باہر سے ٹورسٹ آتے ہیں اور بہت وہاں پر انجوائے کرتے ہیں. اور ہماری وہاں پر لوگوں میں ایک اسپیشل خصوصیت یہ ہوتا ہے کہ جب باہر کے لوگ آتے ہیں تو ان کا کوشش یہ ہوتا ہے کہ ان سے جو ہمارے ایک پشتون کلچر کا ایک حصہ اور روایت ہے کہ ان سے جو ہے مطلب اگر ہوٹل میں اسٹے کرتا ہے تو ان سے پیمنٹ نہیں لیتے, یا ان کو مطلب یہ ہے کہ کھانا فری کھلاتے ہیں. اس کو ہم اپنا ایک اعزاز سمجھتے ہیں, یا اس کو ہمارے پاس ایک ایکسٹرا گھر یا کچھ ہوتا ہے تو اس کو ہم وہاں پر دیتے ہیں. تو ہم مطلب اگر علاقے کا بندہ ہوتا ہے تو اس کو اتنا پریفرنس نہیں دیتے کہ جو باہر سے آ گیا ہوتا ہے اس کا بڑا خیال رکھتے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے بالکل. کہ اس سے ٹورزم بڑا پروموٹ ہوتا ہے. اور جس طرح سر جی آپ نے ٹورزم کی بات کی, ٹورزم بھی ملک اور کسی بھی علاقے کی ترقی کے لیے ایک بڑا ریونیو بنتا ہے سر ٹورزم سے, جہاں پر ٹورزم ہوتا ہے. کیونکہ جب لوگ وہاں پر ٹورزم سر اس جگہ میں ہوتا ہے جہاں پر امن ہوتا ہے, اور جہاں امن ہوتا ہے وہاں ہی ٹورسٹ جاتے ہیں. تو جب ٹورزم پروموٹ ہوتا ہے تو اس کا مطلب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ اس ایریا میں امن ہے. اور تو اس طرح سے ٹورزم جب جہاں پر شروع ہوتا ہے تو سر وہاں پر لوگوں کے بزنس جو ہے وہ بڑے سکسیسفل ہو جاتے ہیں. وہاں پر لوگوں کو بالکل. امپلائمنٹ مل جاتا ہے, اور وہاں پر جو ہے اس ملک کی ریونیو میں جو ہے ایک بہت بڑا ایک انکریز آ جاتا ہے ٹورزم کے حوالے سے.
تو ٹورزم جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل. اچھا اسی کے ساتھ جو ہے وہ جلال صاحب ہمارے پاس کمنٹس کا سلسلہ کچھ اور تیز ہو چکا ہے, تو آپ کی اجازت سے میں چاہوں گا کہ کمنٹس کی شمولیت بھی ساتھ رکھی جائے تاکہ ویور جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی ساتھ جو ہے وہ جاری رہ سکیں. ویورز آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. جیسے ہمارے مہمان جو ہے وہ ہمیں دوبارہ جوائن کرتے ہیں تو ہم جو ہے وہ کمنٹس جو ہے ہمارے پاس ایک لمبی لسٹ ہے ان کو جاری رکھتے ہیں, ان کو ساتھ شامل کرتے ہیں. ویورز آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ جس طرح سے بھی انپٹ اپنا دینا چاہیں اس پروگرام میں, اس سے جو ہے وہ پروگرام میں بہت ساری انفارمیشن جو ہے وہ ساتھ جو ہے وہ ہم شیئر کر سکتے ہیں. تو جلال خان ہمارے جو مہمان ہیں پھر ہمارے ساتھ, خوش آمدید جلال خان. تھینک یو سر. ہم اور جو ہے وہ معذرت, نہیں سر یہ نارمل ہے, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. ہم جو ہے وہ بات کر رہے تھے کہ آپ کے لیے جو ہے نا ویورز میں ایک لمبی لسٹ ہے کمنٹس کی, تو مجھے اجازت دیں تاکہ میں سب کو آپ کے پروگرام میں شامل کر سکوں. ہمارے ساتھ ہیں اکرام الحق صاحب, کہتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر جلال خان. وعلیکم السلام, بہت شکریہ اکرام الحق پروگرام میں شامل ہونے کا, اور ضرور آپ اس میں اپنی گفتگو سے, اپنے تجربات سے اور اپنا جو آپ کا ایسنس ہے اپنے علاقے کے بارے میں, اس کے بارے میں ضرور شیئر کریں. اس کے بعد جو ہے ہمارے ساتھ ہیں کاشف خان. کاشف خان کہتے ہیں کہ چترال کا پخول بہت مشہور ہے. بالکل اسی پہ ابھی ہم بات کر رہے تھے. اسی کے ساتھ جو ہے جتنے بھی ویورز ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایک لمبی لسٹ ہے جو لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں, تو میں خواہش کروں گا کہ میں اتنی میری جو روانی نہیں ہے کمنٹس کو لینے کی, تو اگر اس میں تھوڑا آپ کو انتظار کرنا پڑے تو اس کی معذرت. اس کے ساتھ آگے جو ہے ہمارے ساتھ ہیں شاز خان, کہتے ہیں وہاں کا چادر بھی بہت مشہور ہے. جو آپ چترال کے پخول کی بات کر رہے تھے تو شاز خان کہتے ہیں کہ چادر بھی وہاں کا بہت مشہور ہے. بہت شکریہ یہ معلومات فراہم کرنے کا. شاز خان اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو چادر کا کوئی خاص نام ہے تو وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کیجئے. اسی کے ساتھ جو ہے وہ میرباز کہتے ہیں کہ ہاؤ مچ کے پی کے سپورٹس چترال کلچر وچ از enriched with music and many tourist spots. بالکل جناب, میوزک اور ٹورسٹ اسپاٹس کے حوالے سے چترال جو ہے وہ بہت مشہور ہے, اور یہ جو ہے وہ آپس میں بالکل جڑا ہوا ہے کے پی کے ساتھ, تبھی کلچر اور رہن سہن اور چیزیں بہت کامن ہیں. اس کے ساتھ جو ہے اکرام الحق کہتے ہیں السلام علیکم بہت ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام اکرام الحق صاحب. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں مس ثانیہ نواز. نائس ٹو سی یو بوتھ ڈاکٹر واحد اینڈ ڈاکٹر جلال. بہت شکریہ مس ثانیہ نواز پروگرام میں شامل ہونے کا, اور آپ یہ فورم آپ کا ہے, آپ ضرور کمنٹس کے ذریعے سے اپنی رائے دیجئے. اسی کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں اکرام الحق, کہتے ہیں جلال خان از ویری نائس, پولائٹ اینڈ گریٹ پرسنالٹی. تھینک یو. اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ اکرام صاحب کہتے ہیں کہ چترالی ڈرائی فروٹ آر ویری فیمس. تو یہ بھی جو ہے وہ خاص بات ہے کہ ڈرائی فروٹس کا تو جو ذکر کیا جائے تو پاکستان کا ڈرائی فروٹ ویسے ہی بہت پاپولر ہے. میرے بہت پرانے کلاس فیلو, میرے کالج فیلو ڈاکٹر ریحان ایپک ٹیکساس یو ایس اے سے کہہ رہے ہیں گریٹ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام دیکھنے کا, اور پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک بھی دیجیے. پروگرام میں آپ اپنے کمنٹس کے ذریعے سے بھی شمولیت حاصل کیجیے. بہت شکریہ سب احباب کا جو پروگرام دیکھ رہے ہیں. جلال صاحب اسی کے ساتھ فضلی حبیب بھی ہیں. فضلی حبیب نے جو ہے وہ ابھی جوائن کیا ہے. سلام جلال خان صاحب, ہوپ آل گوئنگ ویل. بہت وعلیکم شکریہ. السلام. وعلیکم السلام, اور بہت شکریہ فضلی حبیب. اور ہم گفتگو کر رہے تھے کہ جو ہمارے ٹورسٹ اسپاٹ ہیں وہاں پر
جب ٹورسٹ آتے ہیں تو اس سے وہاں کا جو ہے وہ پورا پیراڈائم شفٹ ہو جاتا ہے. وہاں پر اکانومی وائز وہ لوگ اچھے ہو جاتے ہیں, وہاں پر روزگار بحال ہوتا ہے. یہ سب چیزیں ہیں. اسی کے ساتھ جو ہے وہ جلال, ہم چاہیں گے کہ موسم کے حوالے سے کچھ بات کی جائے کہ کون سا آئیڈیل موسم ہوتا ہے جس میں کے پی کے کو وزٹ کیا جا سکتا ہے. جس طرح بالکل موسم کے حوالے سے بات کریں گے. اور ایک میرباز نے ایک کوشچن بھی پوچھا تھا کہ وہاں پہ چترال میں جو ہے کون سے اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہوتی ہے. تو جی جی اس کا جواب میں یہ دینا چاہوں گا کہ چترال میں جو ہوتا ہے ایک شندور فیسٹیول ہوتا ہے, اور چترال کے پی کا ایک اہم حصہ ہے جہاں جی پر جی ایک بہت یونیک کلچر جو ہے وہ پایا جاتا ہے. تو شندور فیسٹیول جو ہے وہ ہوتا ہے 1 جولائی سے 3 جولائی کے دوران, اور یہ جو ہے 3 دن ہوتے ہیں. اور بہت بڑا جو ہے یہ پولو فیسٹیول ہوتا ہے. تو یہاں پر پولو کھیلا جاتا ہے, اور ملک اندر اور باہر سے جو ہے بہت سارے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور اس موسم کو اسپیشلی انجوائے کرتے ہیں, جو کہ دوسرے علاقوں میں بہت گرمی ہوتی ہے, وہاں پر بڑا جو ہے ایک اٹریکٹیو موسم ہوتا ہے. دوسرا صحیح. سر, وہاں پر جو ہے کیلاش ویلی کے اندر ایک فیسٹیول ہوتا ہے جسے چلم جوشی فیسٹیول کہتے ہیں. یہ جی فیسٹیول جی سر 13 مئی سے 16 مئی تک ہوتا ہے. یہ بھی جی جی بہت ایک زبردست فیسٹیول ہوتا ہے. اور ہاں ہاں کیلاش ویلی کو سر ویسی بھی ایک اہمیت حاصل ہے, کیونکہ ایک یونیک پاپولیشن جو وہاں پر موجود ہوتی ہے, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ الیگزینڈر کی ڈیسینڈنٹس ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے دو بہت وہاں پہ مشہور فیسٹیول ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے چترال کے سر جو دوسرے ٹورزم ایریاز ہے, ترچ میر ہے, چترال فورٹ ہے. اور چترال فورٹ بڑا مشہور ہے, میں خود وہاں پر وزٹ کر چکا ہوں. یہ سر 1969 میں جب چترال پاکستان کے ساتھ مرج ہوا تو اس وقت اٹ واز ڈکلیئرڈ ایز دا پرسنل پراپرٹی. اب جو لاسٹ رولر تھے, ان کے جو کنگ تھے, جو سلطنت تھی, اور پھر پاکستان کے ساتھ وہاں پر ہو گئی. دوسرا جو چترال میں کیلاش ویلی ہوتی ہے, ایک رمبور ہے اور ایک بمبورید ہے, جو کہ بڑی مشہور ہوتی ہے. گرم چشمہ ایک بہت مشہور جگہ ہے, اور وہاں پر سر اسپیشلی جو لوگ ہمارے ایریا سے اور دوسرے ایریا سے جاتے ہیں کہ وہاں پر پانی گرم سے ہوتی ہے. اور موسٹلی اس لحاظ سے وہ مشہور ہے کہ وہاں پر جب لوگ جاتے ہیں جن کو مطلب باڈی پین ہوتا ہے, جو کرونک پین ہوتے ہیں لیگس میں اور دوسری ایریا میں, اسپیشلی جو اولڈ ایج کے لوگ ہوتے ہیں, جو جائنٹس کے ڈس آرڈرز ہوتے ہیں, وہ لوگ وہاں پر جاتے ہیں. اور وہاں پر یہ ایک بلیف ہے کہ وہاں پر جو اس میں لوگ نہاتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے ماشاء بھی اللہ. لوگ ٹورزم کے ساتھ ساتھ اس حوالے سے بھی جاتے ہیں. تو چترال بڑا ایک مشہور جو ہے, 8 قلعے مشہور ہے, ان کے جو ہے لوکل گیمز ہے, فوک سانگز ہے, ٹریڈیشنل کسٹمز ہے, ان کا ایک اسپیشل ڈانس ہوتا ہے. اور پھر جو جس میں ہم کیلاش کی بات کریں تو یہ ایک ایسی پاپولیشن جو صرف چترال میں پائی جاتا ہے. اور پھر ان کے جو کسٹمز اور ٹریڈیشنز ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہے. میں خود وزٹ کر چکا ہوں, اور ویورز میں جتنے لوگ گئے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ ان کا جو ڈریس ہوتا ہے وہ اتنا اٹریکٹیو ہوتا ہے, وہاں کی جو ایریاز ہوتے ہیں. اور ایک چترال کے حوالے سے سر بڑا یہ ہے کہ ایک پیسفل لوگ ہے, بڑے ویلکمنگ, اور وہاں پہ بہت گیسٹ لاونگ, اور بڑی جو ہے پرامن لوگ ہے. وہاں پر موسٹلی جو ہے دیوار بھی اتنی بڑے بڑے لوگوں نے نہیں بنائی ہے, چھوٹی چھوٹی دیواریں جو ہے وہ گھروں کی بنی ہوئی ہے. تو یہ اس کی علامت ہے یہاں پر امن ہے. تو بالکل. بہت پیاری جگہ ہے چترال. بہت شکریہ جلال صاحب, آپ نے اتنا تفصیلی جواب دیا. میرباز کا میں پر امید ہوں کہ میرباز کو جو ہے وہ جو ان کی کوئری تھی اس کا جواب مل گیا. اسی کے ساتھ کاشف خان جو ہے, ان کا ایک بہت بڑا کمنٹ ہے, دیکھتے ہیں کہ کتنا ہم پورا کر سکتے ہیں. کہتے ہیں السلام علیکم جلال خان, ایک بہت ہی اچھی پرسنالٹی کا بندہ ہے, اینڈ ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے لائیو پروگرام مجھے بہت پسند ہے. بہت شکریہ, آپ اپنے ان بزی لمحات میں ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں, اس کے لیے شکر گزار ہیں ہم. اور مجھے بہت خوشی ہوگی اگر آپ سے ملنے کو موقع ملے. میں بھی اے کے یو میں ہوتا ہوں, ماسٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں. اور موسٹ ویلکم کاشف خان, ضرور آپ رابطہ کیجیے گا. اسی طرح سے جو ہے زندگی میں ملتے رہنا, ایک دوسرے سے سیکھتے رہنا, یہی مقصد ہے لائف کا. بہت شکریہ آپ کے اتنے اچھے کمنٹس کا. آپ پروگرام میں شامل رہیں اور پروگرام کی
جو ٹاپک کے حوالے سے ضرور اپنا فیڈ بیک اور اپنی جو معلومات ہیں علاقے کے حوالے سے اس کو شیئر کریں ہمارے ساتھ. اسی کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم اکرم وسائی. وسیم اکرم وسائی جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ مجھے کمنٹ جو ہے وہ میں نہیں دیکھ پا رہا. اسی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے جواب سے میر باز نے تھمز اپ کیے ہیں. بہت شکریہ میر باز. کاشف خان جو ہے وہ ہمارے پاس پھر اگلا کمنٹ ہے رفیع خان صاحب. رفیع خان کہتے ہیں گریٹ ٹو سی یو. بہت بہت شکریہ رفیع خان. اور اسی کے ساتھ سر ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں جلال صاحب. اور ہم بات کر رہے تھے کہ موسم کی, اور پھر آپ نے چیلم جوشی کا بتایا, پھر ایک جو میر باز کے سوال کا بہت تفصیلی جواب دیا. ایک چیز جو ہے میں ویورز کے ساتھ اور جلال آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ آپ کو جتنا خوبصورت یہ علاقہ ہے اسی طرح سے چمکتے دمکتے چہرے ہیں لوگوں کے, اور اتنا ہی محبت کرنے والے لوگ بھی ہیں. مہمان نوازی کا میں خود ایک میرا ذاتی تجربہ ہے کہ مہمان نوازی جو ہے وہ کے پی کے میں بہت ہی اعلیٰ ہے, اور چھوٹے بچوں سے لے کے بزرگوں تک ہر کوئی آپ کے ساتھ تعاون کرتا ہے, چاہے وہ آپ کے ساتھ کچھ ان کا لینگویج بیریئر بھی ہو تب بھی بہتر ہوتا ہے. میں جب منگورا سے بحرین کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں جو ہے وہ کچھ بچے ہمیں نظر آئے, تو میرے پاس کچھ ایسے چیزیں تھی گفٹ کی فارم میں جو میں نے سوچا کہ میں بچوں کو دوں. جب میں نے گاڑی رکوا کر جو ہے وہ بچوں کو گفٹ دینا چاہے تو انہوں نے پشتو میں بتایا کہ نہیں, اصولی طور پر ہمیں آپ کو گفٹ دینا چاہیے کیونکہ آپ ہمارے مہمان ہیں. اور پھر انہوں نے ڈرائیور سے کہا کہ گاڑی رکوائی اور پھر ہمیں وہاں سے جو پھل تھے وہ پھل توڑ کر دیے, اور یہ بھی بتایا کہ ہم یہ پھل جو ہے وہ توڑ کر کھاتے نہیں ہیں بلکہ کوئی اگر آئے تو اس کو ایک سوینئر کے طور پر دیتے ہیں, تو یہ اسپیشلی صرف آپ کے لیے. اور یہ میں بات کر رہا ہوں ان بچوں کی جو کہ 8, 10 اور 7 سال کے تھے. تو آپ سوچیں کہ جب بچے اس طرح سے مہمان نوازی کریں گے تو بڑے کیسے کریں گے. اسی کے ساتھ ہم گفتگو کو اور آگے بڑھاتے ہیں, اور جب ہم بات کرتے ہیں کلچر کی اور بہت سی چیزوں کی تو اس میں جو ہے وہ خاص طور پر جو ہے وہ جو دریا کے کنارے جو خاص میٹھے دریا کی جو مچھلی ہوتی ہے وہ سرو کی جاتی ہے. اس کے بارے میں جلال اپنا کچھ ایکسپیرینس بتائیے گا. بالکل سر, اگر ہم سوات سے شروع کریں تو سوات میں وہاں پر کالام ویلی ہے, اور جی جی کالام ویلی جو ہے اسپیشلی اس کے لیے مشہور ہے, اور اسی ویلی کا جو ہے دریائے کالام کا جو مچھلی ہے وہ بڑی جو ہے وہ میٹھی ہے. ساتھ جی میں جی جو ہے سوات کی جو دوسری ایریاز ہے جس طرح بحرین ہے, مرغوزار ہے, وہاں کا بھی جو ہے مچھلی بڑا مشہور ہے. جی اور جی پھر جو ہمارے ضلع دیر ہے تو دیر, اور یہاں پر ایک بہت پیارا علاقہ ہے کمراٹ, جو شاید آپ نے جی جی نام سنا ہوگا, جو کہ جب عمران خان نے ایک مرتبہ وہاں پر وزٹ کیا تو زیادہ لوگ وہاں پر آنے لگے. اور جی جی کراچی سے تو لوگ سر پچھلے سال میں دیکھ رہا تھا بائکس پہ لوگ کراچی سے آ رہے تھے, اور بہت پیاری صحیح علاقہ ہے. تو وہاں کا جی جو ہے مچھلی بہت زیادہ مشہور ہے ہاں ہاں کمراٹ کا, یہ بڑی جو ہے وہاں کے فیمس ہے مچھلی. تو اسی کے ساتھ جو ہے وہ میر باز نے جو ہے وہ ایک انپٹ دیا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ فوڈ ورائٹی آف کے پی از امیزنگ ٹو. اب فوڈ ورائٹی میں جو ہے وہ کون کون سی ورائٹی ہے, مچھلی سے میں نے گفتگو شروع کی تھی, اس میں جلال اور کچھ ایڈ کرنا چاہیں, کون سی خاص اسپیشلٹی ہے کھانوں کے حوالے سے, پکوان کے حوالے سے. جی بالکل سر, جس طرح ہم کلچر جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ اٹ از اے کمبینیشن, جس میں آ جاتا ہے رسم و رواج, ادب و آداب, لباس, رہائش, زبانیں, جس میں غذا جو ہے یہ بھی ایک اہم حیثیت اس کو حاصل ہے. اگر ہم پشاور کے حوالے سے بات کریں تو پشاور کی جو ہے چپلی کباب بڑی مشہور ہے وہاں پر, اور چپلی کباب وہاں پر مشہور ہے. اور جو لوگ پشاور آتے ہیں تو وہاں پر ان کو جو ہے اسپیشلی چرسی کڑھائی کے نام سے وہاں پر بڑی مشہور ہے, ایک کڑھائی وہاں پر ملتی ہے جو کہ صحیح. لوگ وہاں پر زیادہ آ جاتے ہیں, لیکن جو فیمس ہے پشاور کا وہ چپلی کباب ہے. اچھا,
اسی کے ساتھ جو ہے وہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ کھڈی کی جو ایک انڈسٹری ہے جو کہ کے پی کے میں بہت مشہور ہے، جو کہ خاص طور پر جو ہے وہ ایک کپڑا بنتا ہے کھاڈی کا کپڑا. اب وہ کھڈی سے کھاڈی ہو چکا ہے، وہ ایک بہت بڑا برانڈ بھی ہے. تو کھڈی کی جو بنے ہوئے جو کپڑے ہیں وہ خاص طور پر پہنے جاتے ہیں، اس کی ایک خاص اسپیشلٹی ہے. اور اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو اس کے جو مارکیٹ ہے وہ 4 سدہ میں ہے. بالکل سر، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. 4 سدہ اور 4 سدہ میں بھی ہے، اور سوات میں بھی جو ہے اسپیشل مارکیٹس ہیں ان کے، سوات اور منگورا میں. اور اس کی ایک وجہ ہے کہ وہاں پر بڑے بڑے جو ہے انڈسٹریز کام کرتے ہیں، اور اسپیشلی یہ وہ لوگ ہیں جو موسٹلی جو ہے جن کے پاس بڑے بڑے وہ مشینز نہیں ہے، لیکن چھوٹی مشین سے وہ بہت اچھے اچھے جو ہے وہ کپڑے بناتے ہیں. اور اس کی جو موسٹلی پنجاب کی بھی بزنس مین ہے وہ بھی سوات آتے ہیں. اور ایک وجہ یہ ہے کہ وہ جو ایریا ہے وہ ٹیکس فری ہے. اب تھوڑی سی بات میرے خیال میں وہ ہسٹوریکل پہ جائے گی کہ جب یہ پرنسلی اسٹیٹس آف پاکستان تھی، جب پاکستان آزاد ہو گیا تو پاکستان کے اندر پھر ریاستیں تھی. یعنی جس طرح اس میں ایک سوات تھا اور پھر جو ہے ضلع دیر تھا. تو میں جس علاقے سے بلانگ کرتا ہوں وہ ضلع دیر ہے اور سوات ہے. تو سوات جو ہے پھر مرج ہو گیا پاکستان کے ساتھ والنٹیئرلی. کچھ جی شرائط جی. انہوں نے رکھی کہ یہاں پر جو ہے ٹیکس نہیں ہوگا. تو ابھی وہاں پر ٹیکس نہیں ہے، تو اس وجہ سے جو ہے لوگ وہاں پر زیادہ ان کا ایک اپروچ ہوتا ہے کہ وہاں پر ہم جائیں، وہاں پر ہم انڈسٹری کو لیں اور بزنس کر لیں. تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جو ہے بہت اچھی انڈسٹریز ہے اس حوالے سے. بالکل. اسی کے ساتھ جو ایک تھوڑا سا طویل کاشف خان کا کمنٹ ہے. میری درخواست ہوگی کاشف خان سے کہ ایک تو بہت شکریہ کہ وہ مسلسل اپنے علاقے کے بارے میں اپنے سارے معاملات جو ہیں اپنے جو اس کے ساتھ ایسوسیشن ہے اس کو شیئر کر رہے ہیں. اگر آپ اس کو 2 یا 3 کمنٹس میں ٹائپ کر کے دیتے ہیں تو وہ زیادہ آسان ہوتا ہے، وہ پھر زیادہ واضح بڑے فونٹ سائز سے کمنٹس میں نظر آتا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں اس کو شیئر کرنے کے لیے. یہ جو ہے یہ اس میں ہمارے مہمان جو ہیں وہ آپ کے کمنٹ کے پیچھے جو ہے وہ چھپ گئے ہیں. کاشف کہتے ہیں جناب میرا تعلق مالاکنڈ سے ہے. ہمارے علاقے میں جبن ایک علاقہ ہے جو بہت ہی پیاری جگہ ہے. ایک اچھا خاصا نہری نظام ہے ادھر، اور پانی بہت زیادہ ہے. سگن کن بہت زیادہ ہوتی ہے ادھر. شوگر کین. شوگر کین بہت زیادہ ہوتی ہے ادھر. اور ایک علاقہ ہے پلائی جس کی مالٹی بہت مشہور ہے، جس کی مالٹی مالٹا ہے سر، مالٹا. ملاکن کم. مالٹا. جی. اچھا ٹھیک ہے. تو اس کا جو ہے وہ علاقے کا مالٹا بہت مشہور ہے. اور میں پھر مالاکنڈ میں کوٹ مینا سے تعلق رکھتا ہوں. ادھر منظر بابا ایک مزار ہے جدھر ملک کے مختلف علاقے سے لوگ آتے ہیں. درگاہی ایک تحصیل ہے مالاکنڈ میں جو کہ پہاڑوں کے بیچ میں ہے. کہتے ہیں کہ پاکستان کا کیپٹل. اب یہ ان کا کمنٹ ابھی کنٹینیو ہے. تو کاشف خان بہت شکریہ، آپ اپنے پورے علاقے کی ہسٹری ہم سے شیئر کر رہے ہیں، لیکن کوشش کیجئے کہ 1 سے 2 سینٹنس میں کریں تاکہ ایک تو اس کا سائز بڑا ہو اور ویورز بھی پڑھ سکیں، اور اس کو جو ہے وہ اس پہ ہم کمنٹس بھی اور اچھے طریقے سے آپ کا اس پروگرام میں شامل کر سکیں. اسی کے ساتھ جو ہے نیکسٹ بہت سارے کمنٹس ہیں سر آپ کے لیے. تو اس کے ساتھ ہے ہمارے ساتھ مس فاطمہ احمد، کہتی ہیں سلام جلال بھائی، ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل. ویئر آر یو ناؤ ڈیز؟ یو لیفٹ AKU؟ بہت شکریہ فاطمہ جی. میں AKU کا اسٹوڈنٹ ہوں MSCN کا، اور کرنٹلی میں AKU میں ہی ہوتا ہوں. اسی کے ساتھ ہم بات کر رہے تھے جو ابھی ہم نے کاشف نے بہت تفصیلی جو بات چیت کی اس کے بارے میں میں چاہوں گا جلال کہ آپ اس کو اور زیادہ تھوڑا سلائس کر کے سٹیپ وائز بتائیں تاکہ ویور جو دیکھ رہے ہیں اور جو تیاری کر رہے ہیں کہ KP کے وزٹ کرنا ہے تو وہ ان علاقوں کو اپنی ڈائری میں نوٹ فرما لیں. بالکل سر. کاشف نے پہاڑوں کا ذکر کیا.
تو اقبال نے کہا تھا کہ قدرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندے صحرائی یا مردی کوہستانی. تو بالکل. وہاں پر تو سر پہاڑ ہی پہاڑ اور خوبصورت ایک وہاں کے پہاڑوں میں خوبصورتی ہوتی ہے، گرینری جو ہے لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے وہاں پر. اور مالٹا جو ہے سر ملاکن کا بڑا مشہور ہے، اور بالکل یہ جو موسم ہے دسمبر میں، یہ مالٹا جو ہے یہ اسپیشلی اس علاقے کا جو ہے وہ پاکستان میں اس علاقے کے مالٹے کا جو ٹیسٹ ہے وہ کہیں اور پر نہیں ہے. تو ملاکن کا بڑا مشہور ہے سر. دوسرا اگر ہم آگے چلے جائیں تو جو ٹورزم کے لیے جو بہترین پوائنٹس ہے اس سے کے پی کے بھرا ہوا ہے، لیکن جس میں ہم ذکر کریں، جس طرح ہم نے سوات کا ذکر کیا، سوات میں ہم نے کچھ علاقے بتائے، اسی طرح ملاکن میں کی بات آ گئی. پھر زندگیر میں آتے ہیں تو زندگیر میں سر وہاں پر ایک علاقہ ہے جسے چھوٹا سوئٹزرلینڈ کہتے ہیں. تو وہ علاقہ اتنا خوبصورت ہے کہ وہاں پر جو ہے بالکل اگر آپ سوئٹزرلینڈ کے وہ سینریز دیکھیں اور یہاں کے دیکھیں تو بہت ہی خوبصورت ہے. اب سر بات یہ ہے کہ لوگوں کا جو آنا جانا تھا وہ 2008 اور 7 سے پہلے بہت زیادہ تھا جو فارن ٹورسٹ آئے تھی. پھر اسی دوران کچھ حالات ایسے آئے جو لوگوں کے جو آنا جانا جو آمد ہے وہ تھوڑا متاثر ہوا. لیکن اس سے پروگرام کا ایک بینیفٹ یہ بھی ہوگا کہ یہ ایک پیغام بھی اب لوگوں کو دے رہی ہے کہ یہ ابھی جو کے پی کا علاقے ہے وہ بالکل پرامن ہے، بہت ویلکمنگ ہے. اور سر ان دنوں میں تو موسم بڑا زبردست ہے. جس طرح اگر کراچی کا کوئی آپ نے یہ کہا کہ کب لوگ تیاری پکڑے، تو اب سر ان علاقوں میں اگر ابھی کا ٹائم آپ دیکھیں تو کراچی میں ظاہری بات نہ کوئی برفباری دیکھ سکتا ہے، نہ وہ موسم دیکھ سکتا ہے. تو اگر کے پی کا وزٹ کریں گے تو وہاں پر اس وقت ذیلدیر میں بھی برف باری ہوئی ہے، سوات کے اندر بھی برف باری ہوئی ہے. اور اگر آپ نے موسم کی بات کی تھی تو سوات میں سر جو موسم ہوتا ہے دسمبر میں جو 3 ڈگری سینٹی گریڈ تک جو ہے وہ ہو جاتا ہے، اور جب لو ہو جاتا ہے تو 16 تک، ہائی ہو جاتا ہے تو 16 تک آ جاتا ہے. اور جون میں جو ہے 35 گرمی میں ہوتا ہے، اور 21 تک جو ہے وہ لویسٹ ہوتا ہے. اسی طرح سر کے پی کی کچھ علاقے ہیں جس کو ہم نے شاید انڈر ڈسکشن نہیں لائے ہیں، جس میں ایبٹ آباد ہے. اور ایبٹ آباد جو ایک بہت پیارا علاقہ ہے تاریخی طور پر سر اگر دیکھا جائے تو یہ ایک ایبٹ ایک انگریز کے نام سے جو ہے ایک ایبٹ تھا، اس کے سے یہ نام منسوب کیا گیا ہے. وہاں پر سر جو تاریخی ایریاز ہیں میں خود وہاں پر رہا ہوں. الیاسی مسجد ہے وہاں پر، اگر جو لوگ گئے ہیں ویورز میں سے ان کو پتہ ہوگا الیاسی مسجد جب آپ جاتے ہیں سر تو وہاں پر ان کے الیاسی پکوڑے بڑے مشہور ہوتے ہیں. اور الیاسی اگر ہم نے گائے تو الیاسی پکوڑوں کا ایک الگ ہی ٹیسٹ ہے. اس کے علاوہ سر وہاں پر شملہ ہلز ہے کیونکہ شملہ میں ایک معاہدہ ہوا تھا، اور شملہ پارک میں وہاں پر وزٹ کر چکا ہوں. وہاں سے اگر آپ دیکھیں تو بالکل ایک جنت نظیر وادی جو ہے وہاں پر نظر آتی ہے. تو ایبٹ آباد جو ہے وہ بہت پیارا علاقہ ہے. اور ان گرمیوں میں سر اگر آپ جون جولائی میں کوئی جائے وہاں پر تو ان کو محسوس نہیں ہوتا کہ یہاں پر گرمی بھی ہوتی ہے. تو جون جولائی میں اگر کوئی وہاں پر جائے تو بڑا جو ہے ویلکمنگ ایک سیزن ہوتا ہے وہاں پر. اسی کے ساتھ جلال اگر ٹھنڈیانی کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ انصافیوں کو تو ٹھنڈیانی کا بھی ضرور بتائیے ویورز کو، جہاں پر کاکاٹو آپ جو ہے وہ جو پیرٹ کی ایک خاص قسم ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں. بالکل سر، ٹنڈیانی جو ہے ان کا الگ ہی ایک یونیک موسم ہے، اور ان دنوں میں جو ہے برف باری وہاں پر ہوتی ہے. اور ساتھ میں مجھے گلیات کا بھی ذکر آ گیا جہاں پر مرنجانی ایک ہائیسٹ پیک ہے، تقریباً جو 9816 فیٹ ہائیسٹ پیک ہے گلیات کا. اور ان دنوں میں بہت زبردست برف باری ہوئی ہے. تو یہ سر بالکل ٹورسٹ کے بڑی ایک زبردست آپشن ہے کہ ان دنوں میں وہ جا سکتے ہیں. لیکن برف باری جب ہوتی ہے تو اس وقت پھر ان کو ان ایریاز میں نہیں جانا چاہیے آگے، کیونکہ جو پچھلے سال ایک سچویشن ہوا تھا. اور اس کی ایک وجہ ہوتی ہے کہ ہمارے لوگ تھوڑی سی بے احتیاطی بھی کرتی ہے ٹوریزم میں، جس کی وجہ سے ہماری ٹوریزم متاثر ہوتی ہے. پھر لوگ اوائڈ کرتے ہیں کہ یار وہاں پر مری میں نہیں جاتے، لوگ مر جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اب وہاں پر گورنمنٹ نے اگر الرٹ کیا ہے آپ کو کہ آپ نہیں آؤ آگے، تو ان دنوں میں پھر ہمارے پبلک کو وہ ماننی چاہیے ایک شہری کی حیثیت سے، کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ اگر کہہ رہے ہیں تو ہماری سیفٹی کے لیے کہہ رہے ہیں. پچھلے سال بھی اس طرح ہوا اور لوگ حکومت کی انسٹرکشنز کے باوجود وہاں پر چلے گئے، اور پھر رات کو کچھ لوگ سو گئے اور ہیٹرز کے ان کاربن مون آکسائڈ کی وجہ سے جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ بھی ایک اویئرنیس ہے کہ مطلب وہاں پر اگر کوئی جاتا ہے ان ٹھنڈی علاقوں میں تو رات کو اکثر لوگ جو ہے وہ اپنی جو گاڑی کی ہیٹر ہے وہ آن کر کے
اس میں سوتے ہیں، تو اس میں کاربن موناکسائڈ کریٹ ہوتا ہے جو جس کی وجہ سے جو ہے بہت سارے لوگوں کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. اس کو سائلنٹ کلر بولتے ہیں. تو اٹ واز جسٹ این اویئرنیس اس حوالے سے. تو بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ٹنڈیانی اور گلیات کا ذکر ہو گیا. بالکل. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک اور ہمارے نیو ویور ہیں مس اینی. کہتی ہیں السلام علیکم جلال, یور شو از گوئنگ ویل and Dr. Harun for your valuable time. I belong to Karachi. It seems very nice to hear about KPK as I haven't visited there. تو بہت شکریہ مس اینی آپ کے اس بہت ہی ویلیویبل فیڈ بیک کا. اور مقصد بھی اس پروگرام کا یہی ہے کہ جب آپ اس میں انوالو ہوں, اس کو سنیں, تو پھر آپ اپنے نوٹس بنائیں, پھر اس کو پلان کریں اور ضرور جو ہے وہ KPK وزٹ کیجیے. KPK کی بات ہو رہی ہے تو اس میں خاص طور پر جو ہے وہ جب ہم نے بات کی کہ کون سے موسم میں وزٹ کرنا چاہیے, اب تھوڑا سا جو ہے وہ ہم بات کریں کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو تھوڑا سا بجٹ ٹرپ رکھنا چاہتے ہیں, تو آپ تھوڑا سا اس میں ایک اپنا بریف کچھ ریویو دے سکتے ہیں کہ ایوریج جو ہے وہ کتنے دن میں کہ کون کون سے ایریاز کو کور کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے پاکٹ کا سائز کتنا ہونا چاہیے, اگر آپ جلال اس کے بارے میں کچھ کہہ سکیں. یہ سر آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیا, کیونکہ ٹورزم کے لیے سب سے جو اہم چیز ہوتا ہے وہ بجٹ ہوتا ہے. تو پھر جب انسان کا بجٹ جتنا ہوتا ہے تو اس حوالے سے پھر وہ ٹورزم کو پلان کرتے ہیں. تو کراچی میں یہاں پر مختلف رجسٹرڈ ایسے آرگنائزیشنز ہے جو کہ اسٹوڈنٹس اور دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ وزٹ کراتے ہیں وہاں پر, اور بہت سیکیور ہے. ہمارے یہاں کے کراچی کی کچھ دوست ہیں جنہوں نے جو ہے وہاں پہ وزٹ کیا, ان کا یہ ہوتا ہے سر کہ تقریباً ان کا ایک پلان ہوتا ہے. ایک پلان ان کا ہوتا ہے کہ 7 دن کا اگر وہ وہاں پر ٹور کے لیے جانا چاہ رہے ہیں, یا 10 دن کا یا 15 دن کا, تو اس میں پھر ایریا کوریج کو وہ دیکھتے ہیں کہ اگر 7 دن کا کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے پھر جو 48 آورز ہے یعنی 2 دن ہے وہ تو آنے جانے میں لگتے ہیں, اور 3 دن میں پھر وہ کور کرتے ہیں سوات اور مدین کے جو ایریاز ہے, اور ساتھ میں جو نیئرسٹ ایریاز ہے اور ایبٹ آباد گلیات, ان ایریاز کو کور کرتے ہیں. جو 15 ڈیز کا ایک پیکج ہوتا ہے تو پھر اس میں وہ لوگ چترال بھی جاتے ہیں اور وہاں سے گلگت سے بھی ہو کر وہ ایبٹ آباد اور یہ ساری ایریاز کور کرتے ہیں. تو کراچی میں مختلف آرگنائزیشنز ہے جو کہ رجسٹرڈ ہے گورنمنٹ کے ساتھ, اور وہ بڑی سیکور ہے. تو اس میں ایک پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے مطلب جس طرح کے اسٹوڈنٹس ہے اور وہ جانا چاہ رہے ہیں اور وہ انسیکیور فیل کرتے ہیں, یا ان کے پاس بجٹ جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہوتا ہے, تو وہ ان آرگنائزیشن کے ساتھ مل کر جو ہے بہت اچھا ٹور وہ پلان کر سکتے ہیں. اور اسپیشلی ان دنوں میں جو ہے لوگ وہاں پر جا رہے ہیں, مری گلیات اور ایبٹ آباد کی ٹورز جو ہے کراچی میں یہ لوگ جو ہے کمپنیز, ابھی میں نام نہیں لینا چاہ رہا, آپ سرچ کر کے گوگل پہ کر سکتے ہیں, تو وہ بھی پلان کر رہے ہیں. کوئی جانا چاہ رہے ہیں تو دس از اے ویری گڈ اپرچونیٹی فار دیم. اسی کے ساتھ جلال اگر ہم دیکھیں تو مالم جبہ پر جو ہے وہ اسکی ریزورٹ ہے جس پہ جو ہے وہ ایک کچھ خاص ٹائم فریم میں وہاں پر جو ہے وہ اسکیئنگ کے ایونٹ آرگنائز کیے جاتے ہیں. تو اس کے بارے میں ویورز کو اگر آپ کچھ بتانا چاہیں تو. بالکل سر, مالم جبہ میں بالکل اس طرح کی ایونٹس ہوتے ہیں, اور اسی ایونٹس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں. ہم پچھلے 2 ہفتے پہلے میں خود وہاں پر گیا تھا, اور اس طرح کی ایونٹس تھے وہاں پر جو ہے بہت زیادہ کھیل رہی تھی. اور مجھے خوشی تب ہوئی جب میں نے انٹرنیشنل جو لوگ وہاں پر دیکھے, فارن ٹورسٹ وہاں پر آئے تھے, مجھے بڑی خوشی ہو گئی, ان کے ساتھ میں نے ٹائم اسپینڈ کیا. اور میں جہاں میں گیا میں نے وہاں پہ ایک ولاگ بھی بنایا. میں جہاں بھی جاتا ہوں سر تو وہاں پر میں ایک ولاگ پر بناتا ہوں کہ لوگوں کو ایک میسج دیتا ہوں کہ یہاں پر آپ لوگ آ جائے, یہاں بالکل پر امن ہے اور یہاں پر جو ہے خوشی ہے, نیچر ہے, تو آپ لوگ ضرور اس کو انجوائے کریں. تو سر مالم جبہ میں ان دنوں میں برف باری ہوتی ہے, اور کوئی جانا چاہے تو دس از اے ویری گڈ ٹائم کہ وہ اسنو فال کو دیکھ سکتے ہیں. بالکل. اسی کے ساتھ جو ہے وہ جو یوزلی جو روٹ لیا جاتا ہے وہ پنڈی اسلام آباد سے جو ہے وہ پھر مردان کی طرف اور اس طرح سے لیا جاتا ہے. اوپر پھر ہم مینگورہ آتے ہیں, اور بیچ میں پٹخیلہ ایک اسٹاپ ہے, کیونکہ میں نے تو بائی روڈ اس پہ وہ کیا ہے سفر, تو مجھے اس کا آئیڈیا تھا. کون سے ایریا پہ جا کر جو ہے وہ آگے ہمیں
4 व्हील जो जीप होती है उसकी ज़रूरत होती है, या थ्रू आउट हम कार पे भी सफ़र कर सकते हैं? सर असल में जो बड़खेला की आपने ज़िक्र किया तो मुझे लगता है कि आपने कुछ साल पहले का विज़िट किया है वहाँ पर। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं हाँ, अभी 2008 में 8-9 की बात है। बिल्कुल सर, तो अभी की जो लोग जाएँगे तो उनको बड़ी फैसिलिटीज़ वहाँ पर मिल जाएँगी। वहाँ पर इस्लामाबाद से जैसे जाएँगे तो सवात में वो जो है 3 साढ़े 3 घंटे में या ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे में वो सवात पहुँच जाते हैं और टोटली जो है वहाँ पर मोटरवे बना हुआ है। तो उनको मोटरवे से ही जाना होता है और जो बड़खेला का बाज़ार है, एक बड़ा रोड था, उसको स्किप हो गया है, तो बिल्कुल, उसको उन बाज़ार से नहीं गुज़रना पड़ता है। जहाँ पर फोर बिल्कुल। व्हील की बात आ गई सर तो कुमराट जो वैल्यू है, अगर कुमराट जो लोग जाना चाह रहे हैं तो जिस तरह लोग अपर दिर आ जाते हैं, अपर दिर जहाँ पर नवाब शाहजहां का किला है कि फोर्ट है, वहाँ पर उस एरिया में आ जाते हैं तो अपर दिर से फिर उनको वहाँ पर फोर व्हील मिल जाती है। वहाँ पर जो है अगर किसी के पास छोटी गाड़ी है और कराची से आया हुआ है कोरोला पे या दूसरी जेलाई वगैरह पे, तो उसको वहाँ पर जो है सेफ पार्किंग होते हैं सिक्के और वहाँ पर खड़े करके उनको जो है फोर व्हील मिल जाती है। बड़ी जीप गाड़ियाँ जो है वो मिल जाती है रेंट पे और उनको ड्राइवर चाहिए तो भी मिल जाते हैं वहाँ पर। इसी तरह चैत्राल अगर जाना चाह रहे हैं तो वहाँ पर चूंकि टनल तो बना हुआ है लेकिन कुछ एरियाज में ज़रूरत पड़ती है तो भी वहाँ पर रेंट पर उनको मिल जाती है, वहाँ पर अवेलेबल होता है। तो इसी के साथ जो है वो आ, कुछ लोग जो है वो स्टडी ट्रिप पे भी जाते हैं, स्टडी टूर्स में देखें तो वहाँ पर जो है वो एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। जब मैंने विज़िट किया था तो काफ़ी मुझे इसके बारे में जो है, जो हमारे गाइड कम ड्राइवर भी थे शाह साहब, तो उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया था, जिसमें जो है वो ख़ास तौर पर जो है वो हमारे जो बुद्धिज़्म से रिलेटेड जो वहाँ पर जो है बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं। फिर कुछ ऐसे पहाड़ों पे पेंटिंग्स और ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो कि अकल दंग रह जाती है कि इतने पहाड़ पर जाकर उसने किस तरह से वो ड्रॉ की होंगी। तो इसके बारे में एक तो पहले उसको कहते क्या है वो ज़रा बताइएगा, और वो कहाँ-कहाँ, कौन-कौन सी लोकेशन पे जो है वो सिविलाइजेशन जो है वो अ, उसके बारे में देखा जा सकता है। गंधारा सिविलाइजेशन है मेरा ख्याल। बिल्कुल सर, गंधारा सिविलाइजेशन इसको बोलते हैं, हुँ, गंधारा तहज़ीब। और हुँ, गंधारा तहज़ीब की अगर तारीख़ देखा जाए तो हुँ, 4 क़ब्ल मसीह से लेकर जब सिकंदर आज़म का हुकूमत था उससे लेकर 7 क़ब्ल मसीह तक जब मुसलमानों की फतूहात शुरू हो गई, इनके दरमियान के जो टाइम है इनमें गंधारा सक़ाफ़त जो है वो उरूज पड़ता। और हुँ, खैबर पख्तूनख्वा का जो ज़िक्र है सर, ये हिंदू मुक़द्दस किताब महाभारत में इसका ज़िक्र आया है और हुँ, उसी महाभारत में उन्होंने लिखा है कि गंधारा सकाफत के बारे में लिखा है। गंधारा हुँ, सकाफत का जो मेन जो जुज़ और मुरक्कबात थी जिस पे आपने बात की, जिसमें संग तराशी, मुजस्सिमा साजी, तस्वीर कशी और मुख्तलिफ नकूश जो है इन चीज़ों पर वो बड़े मुश्तमिल थे। जिस तरह आपने कहा कि पहाड़ों पर ऐसे मुजस्सिमे बनाए थे कि लोग सोच भी नहीं सकते थे कि ये कैसे बनाए हैं। ये सर उनका आर्ट था। ये हुँ, अब ये जो सकाफत है सर, ये तो शुरू होता है वहाँ पर हिंदुस्तान से शुरू हुआ था और फिर इसकी जड़ी जो है असल में ये इसका जो गंधारा मजहब का जो मरकज है सर, जो सेंटर है वो टेक्सला है, लेकिन हुँ, इसकी हुँ, जड़ी जो है वो पिशावर, सवात, अफगानिस्तान और हत्ता कि जो वस्ती एशिया तक इसकी जड़ी पीड़ी हुई है। हुँ, और एक किताब है कौफसिरो की एक किताब है हुँ, गंधारा की इबादतगाह है, उसमें जो हुँ, इसके नक्शे दी गई है तो उन नक्शों के मुताबिक ये तहजीब जो है हुँ, अफगानिस्तान और रूस तक जो है ये फैली हुई है और हुँ, इसका जो आखिरी सरहद है वो मलकियाना का स्टोपा है। तो ये हुँ, एक बहुत बड़ी सकाफत है और हमारे इलाके को ये शर्फ हासिल है कि वो तहजीब जो है यहाँ से हुआ गुजरा है, जो एक बहुत बड़ी तारीख है। हुँ, हुँ। अच्छा जलाल, एक जो है वो सरप्राइज़ मेरी एक दरख्वास्त है, एक कि आप जो है वो चूँकि बहुत ही अच्छा तफ़सीली और वसी जो है मालूमात रखते हैं अपने इलाके के बारे में। कोई एक ऐसा कोई अ अ, शेर या कोई ऐसी लोकल ज़ुबान में कोई ऐसी शायरी या कोई ऐसी तहरीर जो कि आप लोकल ज़ुबान में पहले पढ़ें और उसका जो है वो एक ट्रांसलेशन के साथ बताएँ कि वो है,
कुछ अगर ऐसा आप स्पॉन्टेनियसली अगर कर सकें तो मेरी ये दरख्वास्त होगी। जी जी बिल्कुल। असल में सर हमारी जो पश्तो की जो शायरी है, तो पश्तो के हमारे जो मशहूर शायर है साइल साइल, उसका एक शेर है कि तल दिवी साइल पुख्तान यारान सलजला खपश खुबीली गिना। तो उन्होंने ये कहा है, एक इस शेर में एक मोहब्बत का पैगाम दिया है कि मतलब ये है कि हमारे अंदर जो है, हमारे पश्तून कल्चर के अंदर हमारी अंदर इतनी मोहब्बत होती है कि हम जितनी भी एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ चीज़ों में हमारे क्लेशेस आ जाए, लेकिन हमारी मोहब्बत जो है वो बरकरार रहती है। तो इसमें एक पैगाम भी है सारी इंसानियत के लिए कि इख्तिलाफात अपनी जगह, जो मुख्तलिफ वजूहात पर सियासत और दूसरी चीज़ों पर इख्तिलाफात, लेकिन मोहब्बत का जो जुज है इसको किसी ने जो है वो नहीं छोड़ना है, सब इसके साथ सब जुड़े रहना है। बिल्कुल। और इसी के साथ आपकी इजाज़त से कुछ और मैं कमेंट्स लेना चाहूँगा इसमें। काशिफ खान कहते हैं कि सर अभी सवात मोटरवे बना है तो डायरेक्ट सवात जाते हैं, बटखेला दरगई जो है वो स्किप कर ले। तो मेरा ख्याल है अब मैं आउटडेटेड हो गया हूँ, अब मुझे एक और ट्रिप प्लान करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया काशिफ ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देने का। इसी के साथ मिस अमरीन अहमद हैं हमारे साथ, जलाल खान के लिए थम्स अप करती हैं। बहुत शुक्रिया मिस अमरीन अहमद प्रोग्राम में शामिल होने का और प्रोग्राम से लुत्फ़अंदोज़ होने का। इसी के साथ काशिफ कहते हैं कि रहमत शाह साहिल हैं जिनका आपने शेर पढ़ा, और काशिफ खान ये भी कहते हैं कि वो उनका जो उनके साथ जो सेम विलेज है उनका, एक ही गांव के हैं दोनों। रहमत शाह साहिल और काशिफ अहमद काशिफ खान जो हैं ये एक ही विलेज से हैं। तो इसी शेर के साथ जलाल खान के जिसका मफहूम ये है कि इख्तलाफात अपनी जगह लेकिन इंसान में मोहब्बत कायम रहनी चाहिए, आपस में मिलते जुलते रहना चाहिए। और आज के प्रोग्राम का भी मकसद यही है कि आप जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के बारे में जानें, अपनी नोटबुक उठाएं। आप अगर वो अपने नोटबुक आपकी लेटेस्ट फ़ोन पर नोटबुक है तो उस पर नोट कीजिए और प्लान कीजिए कि कौन से मौसम में आपको जलाल खान ने बताया है कि विज़िट किया जा सकता है, और ज़रूर विज़िट करें। बजट ट्रिप करें, लेजर ट्रिप करें या एडवेंचर ट्रिप करें, ज़रूर करें, क्योंकि हम अपने मुल्क का जब इस तरह से जायज़ा लेते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें अल्लाह ताला ने कितना खूबसूरत जो हिस्सा है ज़मीन का उससे नवाजा है, जिसमें सारे मौसम मौजूद हैं, हर तरह के बेहतरीन फल मौजूद हैं, आपस में मिलनसार लोग मौजूद हैं। इसी भाईचारे को कायम रखने का मकसद जो है वो सियाहत से ताल्लुक़ रखता है। और अगर मैं चाहूँ कि जलाल खान जो है वो बताएं कि हमें जो है वो सियाहत जो है, जो जो टूरिज़्म जो है वो हमारी सेहत पे किस तरह से एक अच्छा इम्पैक्ट करता है, इसी गुफ्तगू में के जो आपका ये जो मैसेज होगा, यही हम टेक होम मैसेज लेकर फिर प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। तो जलाल खान आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आप किस तरह से समझते हैं कि जनाब सियाहत जो है वो किस तरह से हमारी सेहत के लिए मुफीद है? सर सियाहत जो है हमारे जिस्मानी और ज़हनी सेहत के लिए स्पेशली बहुत मुफीद है। उसकी वजह ये है कि जब आप सियाहत करते हैं और आप मुख्तलिफ एरियाज़ और नेचर का विज़िट करते हैं, तो नेचर के अंदर एक ताकत मौजूद होता है जो इंसान के अंदर से नेगेटिविटी को डिलीट कर देता है और उसके अंदर एक पॉजिटिविटी डेवलप होती है। और ये जो नेचुरल खुदा की तरफ से जो इंसान के अंदर डाली गई है वो पॉजिटिविटी ही है जो इंसान को अच्छे कामों की तरफ राग़िब करता है। लेकिन कुछ हालात ऐसे आ जाते हैं जिसकी वजह से नेगेटिविटी आ जाती है, तो इन नेचर और नेचुरल एरियाज़ का विज़िट करके इस नेगेटिविटी को डिलीट करके अपनी ज़हनी सेहत को जो है बेहतर बना सकते हैं। और एक सबके लिए एक पैगाम ये है कि अगर कोई केपी आना चाहता है तो हमारी केपी टूरिज़्म सेल है
جس کا جو ہے کنٹیکٹ نمبر گوگل پر موجود ہے. تو یہ گورنمنٹ کا بنایا ہوا ہے اور اس پہ پوری انفارمیشن جو ہے آپ کو دی جاتی ہے کہ آپ نے کن ایریا میں کن ڈیز میں آنا ہے اور کون سی ایریا میں آپ نہیں آ سکتے. بہت شکریہ جلال خان آپ کے اس بہترین ٹائم کا اور اتنی مفصل اور تفصیلی طور پر ہمیں KPK کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. تو ویورز اس پیغام کے ساتھ کہ محبتیں قائم رکھیں, آپس میں بھائی چارہ کریں, صحت میں آپ کی نگیٹیوٹی جو ہے وہ ختم ہوتی ہے, تو پازیٹیو رہنے کے لیے ضرور قدرتی مناظر اور ان کا جو ہے وہ وزٹ کریں, صحت کو پروموٹ کیجئے. ہم دعا گو ہیں کہ جو بھی آج ہم نے گفتگو کی یہ سب کے لیے جو ہے وہ ایک اچھی لرننگ ثابت ہو اور ان کی زندگیوں میں سیاحت اور ثقافت کو, پاکستان کی سیاحت اور ثقافت کو جاننے کا ایک وجہ بنے. آج کے اس پروگرام کو یہیں پر ختم کرتے ہیں اور میں دعا گو ہوں کہ آپ چونکہ یہ ویکینڈ اب شروع ہو چکا ہے تو جو بھی وقت گزاریں اس میں اچھا وقت گزاریں. جلال خان آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے تھینک یو اپنی سر. مصروف جو بہت ہی ہیوی شیڈیول ہے اور جو بزی شیڈیول ہے اس میں سے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا, اور اس کے لیے نہ صرف ٹائم نکالا بلکہ آپ پچھلے کوئی 10 دن سے اس پہ کام کر رہے تھے. اس کے لیے ویورز اور میں آپ کے بہت مشکور ہیں. موسٹ ویلکم سر. اسی کے ساتھ ویورز ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. جلال خان کی طرف سے اور میری طرف سے اللہ حافظ اور شب بخیر. اللہ حافظ.